اب اس کے بعد ہم اور آپ داخل ہوتے ہیں غزوہ احد میں۔ پچھلے دنوں میں مختصر انداز میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ نے غزوہ احد کے بعض مناظر اور بعض چیزیں سماعت کی تھی، سنی تھی۔ یہ بات آپ کے علم میں آنی چاہیے کہ غزوہ احد یہ بڑا ہی اہم غزوہ ہے، اور تمام غزوات میں جتنے بھی شہداء ہیں ان شہداء میں شہدائے احد کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ایسے تو اللہ کی راہ میں بہت لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو میدان احد میں شہید ہو گئے، جنہیں آپ جا کر کے دیکھتے مقبرہ احد، وہ بڑے ہی اہم لوگ ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا ذکر اصحاب احد اما واللہ لوددت انی غدرت مع اصحابی نحس الجبل یعنی صفح الجمل۔ جب جب غزوہ احد کے شہداء کا ذکر آتا، اصحاب بدر شہداء کا ذکر آتا، جو شہداء احد کا ذکر آتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ شہید ہو گیا ہوں، میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ شہید ہو گیا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتے تھے، جب جب ان کا ذکر آتا تو آپ یہ کہتے ہیں کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ شہید ہو گیا ہوں۔ تو جو لوگ شہداء احد ہیں، جو احد کے میدان میں شہید کیے گئے، وہ عام شہداء سے بڑا اونچا اور اعلیٰ مقام مجموعی طور پر کیا ہے رکھنے والے ہیں۔ ایسے تو اسلام میں شہداء بہت ہیں، لیکن وہ لوگ جو میدان احد میں شہید ہوئے وہ بڑے اہم لوگ ہیں۔ آئیے ان میں سے بعض کا ذکر۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور تدفین کا مرحلہ آیا، ظاہر ہے مسلمان اور اہل ایمان بڑے غم میں تھے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، ان کی لاشیں سامنے تھی، اور کسی میں ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ کئی کئی قبروں کو کھودے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبر میں 2 اور 3 لوگوں کی تدفین بھی کرائی۔ اس موقع پر آئیے بعض صحابہ کے متعلق دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غزوہ احد کے بڑے ہی اہم شہداء میں سے ہیں، اہم شہیدوں میں سے ہیں۔ اسلام کے پہلے مبلغ ہیں، پہلے سفیر ہیں، پہلے امبیسڈر ہیں، شہزادے ہیں، لیکن جب اسلام کی آغوش میں آئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ کی تعلیمات سے بیراور ہوئے، تو چند سالوں میں دین کا وہ مقام و مرتبہ حاصل کر لیا کہ پیارے رسول مدینہ آنے سے پہلے مصعب ابن عمیر کو مدینہ کا مبلغ بنا کر بھیجتے ہیں، پہلا امبیسڈر بنا کر بھیجتے ہیں، پہلا ریفارمر اور مبلغ بنا کر بھیجتے ہیں۔ اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے پورے مدینے کی فضا کیا ہے ہموار ہو جاتی ہے۔ مدینے کو مدینہ بنانے والے، ان کے دلوں کو نرم کرنے والے، اس میں اسلام کی رمق چھوڑنے والے، یہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ عرضہ تھے۔ بڑا ہی پیارا انداز تھا ان کا دعوت و تبلیغ کا۔ سعد بن عبادہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ مصعب بن عمیر کہتے تھے آؤ بیٹھے، اگر میری باتیں پسند آئے تو تم قبول کر لو، نہ سمجھ میں آئے نہ پسند آئے تو معاملہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس طریقے سے وہ گفتگو کرتے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مدینے کی فضا بالکل بدل گئی۔ شرک کی دنیا سے اسلام کی دنیا میں بڑی تعداد میں لوگ آنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ یہ جو صحابی ہیں بالکل نوجوان صحابی، اس عمر کے صحابی ہیں جس عمر میں ہمارے نوجوان صرف آوارہ گردی کرتے ہیں، رسپانسبل اور ذمہ داری نہیں ہوتی۔ 30-35 سال کا یہ نوجوان جو اسلام کے لیے اتنی بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور شہزادہ تھے، بڑے مالدار تھے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد ان کی ماں نے ان کو ستایا، ان کی ماں نے انہیں گھر میں قید کر دیا، فقیری کی زندگی میں آ گئے، مدینہ آئے، اور مدینہ آنے کے بعد غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی۔ خباب بن الارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں ہاجرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبتغی وجہ اللہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کیے، مدینہ آئے، اپنا وطن، اپنا کاروبار، اپنا سب کچھ چھوڑا۔ فوجب اجرنا علی اللہ، ہم اللہ سے اجر کی امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور دے گا۔ لیکن ہم میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے اپنی محنت کا، اپنے اجر کا کچھ بھی حصہ دنیا میں نہیں پایا۔ فتوحات کے بعد بعض صحابہ وہ تھے جن پر دنیا کیا ہے کشادہ ہو گئی،
مالداری کی زندگی میں آ گئے، لیکن غزوہ احد وغیرہ میں تو مسلمان بہت غریب تھے. فتوحات کا جو سلسلہ وہ تو غزوہ خیبر کے بعد ہوا، جو پیسے آئے، مال آئے، دولت آئی. لیکن غزوہ احد تو سن 3 ہجری میں ہوئی. خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے اپنی محنت کا کچھ بھی حصہ دنیا میں نہیں پایا. کان منہم مصعب بن عمیر، انہی لوگوں میں سے مصعب بن عمیر تھے. قتل یوم احد، احد کے دن وہ شہید کر دیے گئے. ولم یترک الا نمرۃ، اور جب شہید کیے گئے اور جب ان کی تدفین کا مرحلہ آیا تو ان کے پاس مال کی شکل و صورت میں صرف ایک دھاری دار چادر تھی. لم یترک الا نمرۃ، پوری پراپرٹی، پوری وراثت وہ شخص جو اسلام میں داخل ہونے سے پہلے شہزادی کی زندگی گزار رہا تھا، آج جب وہ احد کے میدان میں شہید پڑا ہوا ہے تو اس کی پوری پراپرٹی ایک دھاری دار چادر کی شکل و صورت میں موجود ہے. صحابی ایک رسول کہتے ہیں کنا اذا غطینا راسہ خرجت رجلاہ، اس چادر، وہ چادر جو ایک تھی وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ اگر ہم اس سے چہرے کو ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے. وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ، اور جب ہم اس سے چہرے پیر کو ڈھانپتے تو چہرہ کھل جاتا. فقال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو وَغَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ، چادر سے ان کا چہرہ ڈھانپ دو. وَجَعَلُوا عَلَى رِجْلِهِ الْإِذْخِرَ، اور پیروں پہ اذخر گھاس ڈال دو. اس طریقے سے ان کو ان کی تدفین کا معاملہ ہو رہا ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، رئیس التجار ہیں، بڑے مالدار صحابی، مال و دولت کی ریل پیل ہے ان کے پاس. ان کے صاحبزادے ابراہیم کہتے ہیں کہ والد محترم عبد الرحمن ابن عوف روزے کی حالت میں ہیں اور اسی حالت میں ان کے پاس کھانا لایا گیا، افطار لائی گئی اور فوراً نعمتوں کا انبار ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں. فوری طور پر میدان احد یاد آ گیا، کہنے لگے قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی، مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے. کفنا فی بردۃ، ان کو تو صرف ایک چادر میں کفن دیا گیا، پوری پراپرٹی ایک چادر تھی. سر ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتے. اور اسی طریقے سے کہا وقتل حمزہ وہ خیر منی، حمزہ بھی شہید کر دیے گئے اور مجھ سے بہتر تھے، ان کو بھی ایک چادر میں کیا ہے کفن دیا گیا اور وہ بھی چادر کیا ہے چھوٹی تھی. اس کے بعد کہتے ثم بسط لنا من الدنیا ما بسط، پھر دنیا ہمارے لیے کشادہ کر دی گئی، دنیا ہمارے لیے کیا ہے کشادہ کر دی گئی. اور اوتینا من الدنیا ما اوتینا، یہ ہمیں دنیا کی نعمتیں دے دی گئی. وقد خشینا ان تکون حسناتنا اجلت لنا، اب تو ڈر یہ ہو رہا ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں تو نہیں دے دیا گیا ہے. وہ لوگ شہید ہو گئے، دنیا کا کوئی نعمت، دنیا کے کوئی اجر و ثواب ان کو نہیں مل سکا، دنیاوی اعتبار سے کوئی آرام نہ مل سکا. آج ہمارے پاس اللہ نے دنیا دے رکھی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی کے اندر دے دیا جا رہا ہے. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، پھر رونے لگ گئے یہاں تک کہ کھانا کھانے کی طاقت نہیں رہی اور کھانا چھوڑ دیا، اور کھانا چھوڑ دیا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احد سے گزر رہے ہیں تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتول راستے میں پڑے ہوئے، شہید کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. فوقف علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہوئے، ان کے لیے دعا فرمائی. پھر یہ آیت پڑھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ یہ وہ سچے ایمان والے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھایا. اسی طریقے سے ایک صحابی رسول ہے جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جس کو فرشتوں نے غسل دیا ہو. حنظلہ بن ابی عامر، حنظلہ بن ابو عامر، ان کے والد جو تھے ابو عامر الراہب کہلاتے تھے. حنظلہ کے والد ابو عامر الراہب تھے. جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت اور رسالت آپ کو نہیں دی گئی تھی اس وقت تک یہ دین حنیف پر تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یہ ذکر کرتے تھے ابو عامر الراہب. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رسول بنائے گئے
تو آپ سے حسد کرنے لگ گئے، آپ سے جلن رکھنے لگ گئے، آپ کے دشمن بن گئے، اور قریش کے ساتھ یہ دشمنوں کی جانب سے شریک ہوئے تھے، یعنی بیٹا مسلمانوں کی جانب سے اور احد کا شہید، اور ان کے والد کس کی جانب سے؟ قریش کے ساتھ تھے، کافروں کے ساتھ تھے۔ اور امام ابن شاہین نے، ابن حجر وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ حنظلہ نے اپنے والد سے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ نے اور عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، ان دونوں نے، یعنی عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے صحابی رسول تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، انہوں نے اور حنظلہ نے، ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی فی قتل ابویہما، دونوں نے کہا کہ ہم دونوں اپنے والد کو قتل کرنا چاہتے ہیں، دونوں آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حنظلہ نے کہا میرے والد آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس لیے مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے والد کو قتل کر دوں جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے والد ابن ابی سلول کو قتل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اس سے کیا ہے؟ منع کر دیا۔ اب یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام حاکم نے، ابن حبان نے اور شیخ البانی نے صحیحہ میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا جب حنظلہ بن ابو عامر اور سفیان بن الحارث ان دونوں کا مقابلہ ہو رہا تھا، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے نے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شداد بن الاسود یہ آیا اور یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ سوار ہو گیا اور اپنے سیف سے، اپنی تلوار سے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شداد بن الاسود نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان صاحبکم تغسلہ الملائکہ، یہ تمہارا ساتھی جو شہید ہوا ہے نا حنظلہ، اس کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کو فرشتے کیا ہے؟ غسل دے رہے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ شہید کو، شہداء کو غسل نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، واجب نہیں، نہ شہداء کو غسل دینا واجب ہے اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھنا، لیکن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے کیا ہے؟ غسل دے رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس کی بیوی سے پوچھو تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے، تو ان کی بیوی نے بیان کیا، ان کا نام جمیلہ بنت ابی بن سلول تھا، یہ رئیس المنافقین کی بیٹی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جنبی حالت میں تھے، جنابت کی حالت میں تھے، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منادی نے آواز لگائی کہ چلو میدان کارزار کی طرف، اللہ کے پیغمبر بلا رہے ہیں، تو بغیر کسی تاخیر کے اسی حالت میں بستر سے اٹھ کر کے وہ چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لذالک غسلته الملائکہ، اسی وجہ سے فرشتوں نے انہیں کیا ہے؟ غسل دیا، کیونکہ وہ جنابت کی حالت میں تھے۔ تو یہ بھی بڑے اہم شہداء میں سے ہیں احد کے میدان میں۔ اسی طریقے سے ایک اہم صحابی عبداللہ بن عمرو بن حرام الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بھی میدان احد کے شہداء میں سے بڑا ہی اہم مقام اور مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جب میرے والد قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو میں اکشف الثوب عن وجہی، میں چادر کو اپنے والد محترم کے چہرے سے ہٹاتا اور روتا، اپنے والد کو دیکھ کر کے میں روتا تھا۔ جب وہ میدان احد میں شہید کر دیے گئے اور چادر سے ڈھانپ دیے گئے تو میں چادروں کو ہٹا کر کے روتا تھا۔ وَيَنْهَوْنِ عَنْهُ، اور صحابہ مجھ کو اس سے روک رہے تھے، مت رو مت رو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو رونے سے منع نہیں کیا۔ یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ کسی قریبی کی وفات پر یا کسی شخص کی وفات پر رونا یہ عیب کی بات نہیں ہے، چیخنا چلانا شور مچانا یہ منع ہے، باقی طبعی طور پر نیچرل اور فطری طور پر کچھ آواز کا ہو جانا یا آنسو کا جاری ہو جانا یہ بالکل بھی منع نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میری پھوپھی فاطمہ یہ بھی رونے لگ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ رو یا نہ رو، تم لوگ رو یا مت رو،
ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی رفعتموہ، فرشتے اپنے پروں سے ان کو سایہ کیے ہوئے ہیں جب تک کہ تم ان کو دفن نہ کر دو، یہاں تک کہ ان کو اٹھا نہ لو، تدفین نہ کر دو، تب تک کیا ہے فرشتے ان کو سایہ کیے ہوئے. تو رو یا نہ رو، لیکن اس سے ان کے مقام و مرتبے میں کوئی بدلاؤ نہیں ہونے والا ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس قدر اعجاز اور اکرام کیا ہے کہ فرشتے کیا ہے ان کو اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں. اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان کو اور ایک اور صحابی کو دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا، ایک قبر میں تدفین کی گئی. یہ جائز ہے وقت ضرورت. اصل تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو الگ الگ قبر میں دفن کیا جائے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ 70 سے زیادہ 70 یا 71 صحابہ کرام کا جنازہ جو ہے تدفین کرنے کے لیے قبر کھودنا انہی لوگوں کو کھودنا تھا جو کئی دنوں سے جنگ میں مشغول تھے، جن کے اپنے تھے ٹوٹے ہوئے تھے، تو ان کے لیے مشکل کام تھا. اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبر میں 2 3 لوگوں کی تدفین کی. تو ان کے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی، لیکن کہتے ہیں کہ میرے دل کو اطمینان نہیں ہوا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل کو اطمینان نہیں ہوا، تو میں نے 6 مہینے کے بعد اپنے والد کو اس قبر سے نکال لیا. میں نے 6 مہینے کے بعد اس قبر سے اپنے والد کو نکالا. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور آپ کے علم میں یہ بات ہو رہی ہے. کہتے فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعَتْهُ أُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ. کہتے ہیں کہ جب میں نے 6 مہینے کے بعد ان کو نکالا تو جیسے میں نے ان کو قبر میں رکھا گیا تھا ویسے کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں. غیر اذنہ، سوائے یہ کہ کان کے پاس تھوڑی مٹی لگ گئی تھی، کان کو مٹی نے کچھ کھا لیا تھا، باقی پورا جسم ویسے تھا جیسے ان کو 6 مہینہ پہلے کیا ہے دفن کیا گیا ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ چیز ہوئی تاکہ آپ کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ ایسا کبھی کبھار ایسا وقت ضرورت کیا جا سکتا ہے. مزید کیا ہوا جب ان کی شہادت ہو گئی تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اداس رہتے تھے، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ، کہا کہ والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے، شہادت ہو گئی میدان احد میں، لیکن انہوں نے کئی بیٹیاں چھوڑی ہیں اور قرض چھوڑا، اس کی وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے کہا الا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں کہ کس حالت میں تمہارے والد نے اللہ سے ملاقات کی ہے. تم اپنے والد کے قرض کو، ان کی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو دیکھ دیکھ کر کے پریشان ہو رہے ہو، کیا میں تمہیں ایسی بشارت نہ دوں کہ تمہارے والد کی اللہ رب العالمین سے ملاقات کس حالت میں ہوئی ہے. کہا کہ ضرور بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب، اللہ نے کبھی کسی بھی شخص سے بات نہیں کی مگر پردے کے پیچھے سے. کسی سے بات اللہ نے آمنے سامنے فیس ٹو فیس اللہ نے کسی سے بات نہیں کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تھے تو آپ کی بات پردے کے پیچھے سے ہوئی، اور یہی اللہ تعالیٰ نے بیان وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. یہ 3 طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کی گفتگو کرنے کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کسی سے بات نہیں کی ہے مگر کب سے؟ پردے کے پیچھے سے. وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، لیکن اللہ نے تمہارے والد کو زندہ کیا اور ان سے فیس ٹو فیس بات کی. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو دیا ہے. تو جو لوگ اس میں شہید کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں غزوہ احد میں، ان صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ بہت زیادہ. ایسے ہی ایک صحابی ہے سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی میدان احد کے شہداء میں سے بڑے اہم شہید ہیں. سعد بن ربیع وہی صحابی ہے کہ جو عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ جن کا بھائی چارہ اللہ کے نبی نے کرایا تھا، اور سعد بن ربیع نے کہا تھا کہ میری بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند ہے میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ عدت گزر جانے کے بعد ان سے نکاح کر لیجیے. یہ میرا مال ہے، میں اسے 50-50 آپ کے درمیان تقسیم کر دیتا ہوں. لیکن وہ ان میں سے کسی چیز پر راضی نہ ہوئے اور کہا بازار اور مارکیٹ کا راستہ مجھے بتا دیا جائے. تو وہی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اولادوں کے متعلق، جن کی بیٹیوں کے متعلق اور جن کی بیوی کے متعلق آیت میراث نازل ہوئی.
ان کی شہادت کے بعد، سعد بن نبی کی شہادت کے بعد آیت میراث نازل ہوئی، کیونکہ ان کی جب شہادت ہو گئی تو ان کے پورے مال پر ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا، اور ان کی 2 بیٹیاں تھی، بیوی تھی، کچھ بھی نہیں دیا۔ تو ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بیٹیوں کو لے کر پہنچی اور پورا ماجرا بیان کیا کہ قتل ابوہما معک یوم احد شہیدا، یہ سعد بن نبی کی بیٹیاں ہیں، ان کے والد آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے احد کے میدان میں شہید ہو گئے، اور ان کے چچا نے جو کچھ ان کے والد نے چھوڑا تھا سب لے لیا ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ آیت میراث اسی موقع پر نازل ہوئی، اس سے پہلے میراث کا کوئی لا قانون نہیں تھا۔ تو سعد بن نبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیوں کے متعلق اور ان کی بیوی کی کمپلین پر کیا ہے، یہ آیت میراث نازل ہوئی تھی۔ تو سعد بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے اہم صحابہ میں سے ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے احد کے دن سعد بن نبی کو ڈھونڈنے اور تلاشنے کے لیے بھیجا کہ دیکھو سعد بن نبی کہاں ہے، اور مجھ سے کہا کہ ان رأیتہ فاقرئہ منی السلام، اگر تم سعد بن نبی کو دیکھ لینا تو محمد رسول اللہ کی جانب سے ان کو سلام کہہ دینا۔ مجھے اللہ کے پیغمبر نے سعد بن نبی کو ڈھونڈنے اور تلاشنے کے لیے بھیجا اور کہا جب ملاقات ہو جائے گی تو میرا سلام ان کو کہہ دینا۔ وَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَيْفَ نَجِدُ، اور ان سے پوچھنا کہ ہم کیسا پاتے ہیں، کیا حالات۔ کہتے ہیں کہ پھر میں ان کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے لگ گیا، فَجَعَلْتُ أَطُوفُ بَيْنَ الْقَتْلَى فَأَصَبَتْهُ وَهُوَ فِي آخِرِ رَمَقٍ، تو میں ان کو پایا اس حال میں کہ وہ بالکل زندگی کی آخری سانسیں گن رہے تھے اور 70 سے زائد زخم وغیرہ لگے ہوئے تھے ان کو۔ تو میں نے ان سے کہا ہے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام، اور کہا خبرنی کیف نجدک کیف تجدک، اور یہ بھی کہا کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہو۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اجدنی ریحا الجنہ، میں تو جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور میری قوم کے لوگوں سے کہہ دینا، اللہ کے نبی سے یہ کہنا کہ میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور میری قوم کے انصاری لوگوں سے یہ کہہ دینا کہ اگر تم نے اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا تو تمہارے پاس قیامت کے دن اللہ کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا۔ یہ کہا اور اس کے بعد ان کی آنکھیں بند ہو گئی، یعنی ان کی روح قبض ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک اور الگ انداز سے ذکر ہو جائے، کیونکہ ابھی ایک ذکر ہوا تھا ریاکاری وغیرہ کے متعلق۔ اس میدان جنگ میں اکثر یعنی امام ابن الجوزی وغیرہ نے، ابن اسحاق وغیرہ نے کہا کہ غزوہ احد ہی کا معاملہ ہے کہ ایک فارس آدمی، جنگجو آدمی، مسلمانوں کی جانب لڑنے والا آدمی، کئی لوگوں کو قتل کرنے والا آدمی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جہنم کی بشارت سنا رہے ہیں۔ سعد بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں مشرکین سے ملاقات کی۔ مشرکین کا گروہ ہے، مسلمانوں کا گروہ ہے۔ مسلمانوں کے گروہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایک شخص ایسا ہے لا يدع لهم شاذة ولا فاذا، جو کسی کو بھی چھوڑتا نہیں، سب میں گھس کر کے اس کو قتل کر رہا، مار رہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اس شخص نے آج ہم میں کتنی بہادری دکھائی ہے، کتنی بہادری کے ساتھ لڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا اما انہ من اہل النار، جس آدمی کے بارے میں تم گفتگو کر رہے ہو وہ جہنمی ہے، جس کی بہادری کے چرچے کر رہے ہو وہ جہنمی ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ایک شخص وہاں سے نکلے اور مستقل تتبع کرتے رہے، ان کا پیچھا کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے زخموں سے چور ہیں، اپنی تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے ہی نیزے سے ان کو انہوں نے زمین پہ گاڑا اور اپنے آپ کو کیا ہے سوسائڈ کر لیا، اور اپنے آپ کو انہوں نے قتل کر لیا۔ تو اس کے بعد وہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یقیناً اس شخص نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہے۔ اکثر سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کب ہوا؟ یہ واقعہ میدان احد میں ہی ہوا تھا۔ تو یہ بعض شہداء کا ذکر ہے، اور ابھی بعض اہم شہداء
باقی ہے جیسے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ، انشاءاللہ ان کا بھی ذکر آپ کے سامنے آئندہ دنوں میں اللہ رب العالمین نے چاہا تو آئے گا۔ اگر کوئی اہم سوال ہے وہ کیا جا سکتا ہے موضوع کے متعلق۔ شیخ صدقات کے بارے میں، صدقات کے بارے میں جی فرض کیجیے میں صدقہ دینا چاہوں، میں آپ کو بنا شیخ کے پیسے ہیں، آپ ہمارے کو دیں گے پڑھنے کو، بولتے کہ بس آپ کو ملتا میرے کو نہیں ملتا، یہ ریا کری کا ہے؟ دیکھیے، اگر پہلی بات تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک آدمی کے علم میں آ گیا کہ آپ نے فلاں کو دیا ہے، لیکن کبھی کبھار ابھارنے کے لیے اور رغبت دلانے کے لیے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ ریاکاری سے محفوظ ہیں، تو آپ کسی کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں، یا اس طریقے سے کہ آپ اپنا نام ہڈن رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ڈائریکٹ نہیں دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے دیا، تو آپ کیا کر رہے ہیں، کسی دوسرے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں اور اس کو کہہ دے رہے ہیں کہ فلاں کو میری خبر نہ، بس کسی نے دیا ہے وہ غر ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں حالات اور ضرورت کے مطابق کی جا سکتی ہیں۔ اگر آدمی اپنے آپ کو یہ پاتا ہے اس جگہ پر کہ یہ محفوظ ہے تو کر سکتا ہے۔ جیسے کبھی یہ کہ آپ نے کسی کو دیا ہے اور وہ بندہ اور ضرورت مند ہے، آپ دوسرے کو بھی کہتے ہیں دیکھو بھائی فلاں کی مدد کر تو میں نے بھی کیا ہے، صرف رغبت دلانے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، رغبت دلانے کے لیے۔ کبھی کبھار آدمی کیا ممبر سے اعلان کر دیتا ہے کہ میں اتنا دے رہا ہوں، لوگوں میں رغبت اور شوق دلانے کے لیے، تو اس طرح کی چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل یہ ہے صدقے کی کہ وہ ہڈن اور مخفی ہو، ہڈن اور مخفی ہو۔ ضرورت اگر ہے تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو، دلچسپی پیدا ہو وغیرہ وغیرہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کبھار طلب کرتے تھے تو سارے صحابہ آپ کے سامنے لا کے دیتے تھے، جبھی تو معلوم ہوا کہ ابو بکر سب کچھ لے کر آ گئے اور عمر نصف اور آدھا لے کر آئے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو کبھی کبھار کیا ہے، یا کبھی عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ دیا۔ تو اگر آدمی اپنے آپ کو محفوظ پاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا لوگوں کے درمیان دینا لوگوں میں دلچسپی پیدا کرے گا، ایک بہترین پیغام دے گا، تو اچھی واضح ہے جی۔ اور اس میں کیا ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اس میں کیا ہے سامنے والا آدمی بھی کیا ہے نیکی میں شامل ہو جاتا ہے، نیکی میں کیا ہے شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بچوں میں عادت ڈالنے کے لیے کہ آپ نے خود سے پیسے نکال کر کے بچوں کو دے دیا کہ فلاں کو دیا ہے، چھوٹے بچے ایک عادت ڈالنے کے لیے، تو اس طریقے سے کیا وہ شریک ہو جاتے ہیں۔ یا جیسے مثال کے طور پر عورت کو آپ خرچ دیتے ہیں، وہ پیسے کچھ بچاتی ہے، پھر اس بچے ہوئے پیسے میں وہ صدقہ و خیرات کرتی ہے، تو وہ بھی پاتی ہے اور آپ بھی اس طرح سے دینا کوئی نہیں۔ بس وہی دو چیزیں جو ہے نا، ریاکاری اور احسان نہ جتلانا ہو، تکلیف نہ دینا، ان چیزوں سے اگر پاک و صاف ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر کسی چیز میں یہ ڈر ہے کہ اس طریقے سے ریاکاری آ سکتی ہے تو پھر بچیں گے، کیونکہ اصل یہ ہے میرا ارادہ نہیں ہے مطلب جی، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ پاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح دینے سے فائدہ ہے تو بالکل دیجیے، لیکن اگر فائدہ نہ ہو تو پھر ہڈن اور مخفی انداز میں دیجیے تاکہ کسی کے علم میں نہ ہو۔ جی 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 تو بھی روایت ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جہنم سے جو ہے نا جو توحید سے آئے گا اس کا مطابق جنت میں جی تو یہ جو لوگوں کے بارے میں حدیث میں آتی ہے جنت میں داخل جی یہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے یہ بہت ساری جگہوں پر آتا ہے کہ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والا جنت میں نہیں جائے گا، بہت سارے لوگ متعلق مسلمانوں کو قتل کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات اس کو سمجھیے کہ جتنے لوگوں کی وفات توحید کی حالت میں ہوئی ہے وہ ہر حال میں کیا ہے جنت میں جائیں گے، وہ ہر حال میں کیا ہے جنت میں جائیں گے۔ جن کے متعلق نفی کی جا رہی ہے کہ جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی وہ اول مرحلے میں جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور دوسرا معنی ہے کہ المکث الطویل، لمبے ٹائم تک کیا ہے وہ جہنم میں رہیں گے۔ نمبر ایک، وہ اول مرحلے میں جنت میں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ اپنی سزا کاٹ کر کے پھر جنت میں آئیں گے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ لمبے وقت تک کیا ہے جہنم میں رہیں گے۔ وگرنہ اگر کسی کی وفات شرک سے بیزار ہو کر کے اور توحید کی حالت میں ہوئی ہے
تو ہر حال میں اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. لیٹ ہو دیر ہو جو بھی ہو اس کے لیے ہر حال میں کیا ہے؟ جنت. کوئی بھی گناہ ہے وہ سب معاف کر دیا جائے گا سوائے شرک کے. تو والدین کا نافرمان یہی وہ یہ سارے لوگوں کے متعلق ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، لیکن کب جائیں گے اللہ کے علم. کتنے لمبے وقت تک وہ جہنم میں ٹھہریں گے اللہ کے علم. اور اس کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے کہ چلو بھائی جائیں گے تو اسی لیے تو کچھ دن کے بعد تو چلے ہی جائیں گے نا. کچھ دن کے بعد کیا ہے؟ چلے جائیں گے. آپ نہیں جانتے کہ کتنے دن تک رہنا ہے اور کتنی تکلیف والا وقت ہے وہ کہ آدمی جہنم میں ایک مرتبہ جب ڈال دیا جائے گا اور ایک لمحے کے لیے، پھر اس کو دنیا میں کوئی آرام یاد نہیں ہوگا. سب سے زیادہ آرام والا شخص جیسے جنت میں کوئی آدمی داخل کیا جائے گا، دنیا میں سب سے تکلیف والا شخص جب جنت میں داخل کیا جائے گا اس کو ایک بھی لمحہ دنیا میں تکلیف کا یاد نہیں ہوگا. یاد رکھیے ساری میموری ختم ہو جائے گی. اس لیے دنیا کا آرام آرام نہیں اور دنیا کی تکلیف تکلیف نہیں ہے. آخرت کی تکلیف اور آرام کے مقابلے میں نہ دنیا کی تکلیف تکلیف ہے نہ دنیا کا آرام آرام ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس قدر روئیں گے گڑگڑائیں گے جہنمی اور کہیں گے اپنے رب سے تو ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. اپنے رب سے کہہ دیں کہ کسی ایک دن تو دن کے کسی ایک حصے میں تھوڑا عذاب کم کر دیں. نہیں، عذاب وہاں کم نہیں ہوتا ہے، عذاب کم نہیں ہونا ہے. اور اس پر مزید یہ کہ عذاب دو طرح کا ہوگا، ایک تو جسمانی عذاب، دوسرا ذہنی عذاب. اللہ تعالیٰ کہے گا ذوق انک انت العزیز الکریم، مزہ چکھو، بہت دنیا میں نواب بنتے تھے نا، اس طرح کی بیمار ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ایسا نہیں ہے یہ سمجھ کر کے کہ چلو بھائی توحید پر ہے اور یہ گناہ اگر ہو بھی گیا تو کسی نہ کسی جنت میں تو داخل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ سوچ کر کے آدمی ہو رہے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جہنم کا آپ کی صورتحال کیا ہوگی. جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کہا اللہ کے نبی جو جہنم کو دیکھ لے وہ کبھی جانے کی سوچے گا ہی نہیں. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. رمضان مہینے میں قرآن نازل ہوا. کون سی ہجری میں نازل ہوا؟ کون سی ہجری میں؟ جس سال آپ کو نبوت اور رسالت دی گئی، جب آپ 40 سال کے ہو گئے تب سے قرآن نازل ہوا، اس وقت سے قرآن کا نزول ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ اور قرآن کے نزول کا دو طریقہ ہے. ایک جگہ آپ دیکھیں گے انزلہ ینزل انزال، اور ایک جگہ آئے گا نزلہ ینزل تنزیل. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن اللہ کے پاس سے یہاں پر بیٹھے جو آسمان ہم سے قریب ہے، پورا قرآن رمضان میں نازل ہوا. پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے کیا ہے نازل ہوتا رہا. رمضان مہینے میں تو بابا آپ کو متعلق کے دور میں کون صلاح کیا حالات؟ رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا تو اس وقت ابو طالب بحیات تھے، اس کے بعد بھی 10 سال رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، ان پر بھی پڑھتے تھے، ان کو بھی بلاتے تھے، اور وہ اسلام میں نہیں آئے. نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے قرآن ضروری ہے. جی پکا؟ اور پہلے کے حالات کا کچھ؟ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو پورا قرآن ضروری نہیں ہے. قرآن میں بعض چیزیں ضروری ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اگر آدمی کو صرف سورۃ فاتحہ یاد ہو تو اس سے اس کی نماز ہو جائے گی. ایک صحابی کے متعلق ہے کہ وہ صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے مجھ کو کچھ اور آتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ معاذ بن جبل کے ساتھ ان کا واقعہ ہوا تھا. تو قرآن میں ایسے تو زیادہ سے زیادہ آدمی قرآن یاد کرے، لیکن اگر کوئی آدمی عمر کے ایسے پڑاؤ میں ہے تو وہ صرف سورۃ فاتحہ یاد کر لیتا اور اس کے ساتھ نماز پڑھ لیتا تو اس کی نماز ہو جائے گی. ایسا نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے پورا قرآن یاد ہونا ضروری ہے. جس قدر زیادہ یاد ہوگا اس قدر بہتر ہوگا. چلیے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. جی کا جو صبح میں سب یہ مکمل طور پہ وضو کرتے ہیں، اس کے بعد جب ساکس پہنتے ہیں تو جب ارادہ کچھ رہنا پڑتا ذہن میں کہ میں شام تک ساری صلاح میں جو ہے عشاء تک جو ہے مسا کروں گا اس باکس پہ، یا ارادے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کیسے کرتے ہیں اس کو؟ یعنی ظاہر ہے جب آپ پہن رہے ہیں تو آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے نا کہ آپ اس پہ مسا کریں گے.
یہ نیت کیا ہے ایک ہے تھا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ نے وضو کرنے کے بعد پہنا ہے تو آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں بغیر کسی اس کے. بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کے لیے خاص دعا کچھ ہے؟ اگر اللہ نے قبول کیا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں کا مرحلہ کیسا رہے گا؟ آخرت میں بقیہ لوگوں کا سب کا حساب ہونے کے بعد ہی جنت میں جائیں گے یا پھر پہلے ہی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ایسی کوئی دعا کا مجھے علم نہیں ہے. البتہ ان افراد کا 70,000 کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم. اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے کہ لا یسترقون ولا یتطیرون، کہ وہ کیا بولتے ہیں فال نکالنا، فال نہیں نکالیں گے، دم طلب نہیں کریں گے، اور اسی طرح سے داغ لگوانا بولتے ہیں نا، ایک علاج ہوتا ہے داغ لگوانا یعنی آگ سے، یہ سب سے پاک ہوں گے تو وہ میری امت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ولا یسترقون، وہ خود سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے مجھے دم کر دو. کوئی اگر دم کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں. جیسے میں بیمار ہوں اور آپ میرے سے آئے تو میں نے کہا آپ مجھے دم کر دیجیے، یہ نہیں کہنا ہے. لیکن آپ آئے خود سے دم کر دیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 70,000 لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے آپ ہیں نا. آپ نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ مجھے دم کر دیں، کبھی کسی سے نہیں کہا. آپ اتنا بیمار رہتے تھے، عائشہ کہتی ہیں کہ میں دم کر کے آپ کے ہاتھ پر کمبل دیتی، لیکن آپ نے نہیں کہا عائشہ مجھے دم کر دو. آپ بیمار پڑتے تھے آسمان سے جبریل آتے تھے، بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک، اگر وہ دم کر کے چلے جاتے تھے. آپ پر جادو کا اثر کیا کہ آپ نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھ کا میرا جادو چھڑانے کے لیے مجھ پر دم کرو، فرشتے آئے بتائے. تو آپ نے کسی سے دم طلب نہیں کیا. دونوں فرق ہے نا. کسی سے آپ کہیے نہیں کہ آپ مجھے دم کر دیں، وہ خود سے دم کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے فال نکالنا، اور تیسرا وہ داغ لگوانا. ان چیزوں سے اگر پاک ہے تو آدمی، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اہم اہم چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کی ہیں. اور اوکاشا کو کہا کہ آپ ان میں سے ہیں. پھر جب دوسرے صحابی کھڑے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبقک بیا اوکاشا، کیونکہ ایسے تو ہر آدمی کھڑا ہو جاتا، ہر صحابی کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ میں انہی میں سے ہو جاؤں. تو یہ ایک نام بالکل کلیئر ہے اور باقی کے متعلق امید ہے. یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، یہ سب کیا ہے؟ سب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ سب 70,000 لوگوں میں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوگا. جو مشہور عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کہ وہ مالدار تھے تو ان کو روک دیا گیا، یہ سب ضعیف اور موضوع روایات ہیں. اور آپ جیسے مالدار، ہم جیسے مالداروں کے متعلق عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انتہائی سخی اور فیاض آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی کفالت کرنے والے اور اتنا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عام صحابہ سے بہت بعد میں جنت میں داخل ہوں گے. تو امید ہے عشر مبشرہ بالجنہ میں سے ہے. دنیا میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے تو یہ امید ہے، کنفرم نہیں کیا جا سکتا. اللہ سے امید ہے کہ یہ لوگ کیا ہے جو بغیر حساب کتاب کے لوگ داخل ہوں گے، یہ لوگ ہوں گے. جیسے کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے گا، ان میں یہ سارے لوگ اہم ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین. آپ نے یہ کہہ دیا کہ ابو بکر سے کہ یہ تمہیں سارے دروازے سے پکارا جائے گا، لیکن یہ امید عمر رضی اللہ عنہ سے بھی، عثمان سے بھی، علی سے بھی ہے، طلحہ اور زبیر سے بھی ہے. اگر یہ لوگ نہیں ہوں گے تو کون لوگ ہوں گے؟ لیکن مینشن نہیں کیا گیا ہے، اس لیے آپ یقینی طور پہ کیا ہے. لیکن ان 70,000 لوگوں میں سے ایک نام بالکل واضح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انت منہم. عکاشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انت منہم، تم انہی میں سے ہو. اللہ اعلم. جب حساب ہوگا اور لوگوں کا حساب ہونے تک تو نہیں ختم نہیں، پہلے انہی کا معاملہ ہوگا. اگر روکا گیا تب تو یہ جو ہے سیادتی ہوئی، کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک بڑا وقت گزر جائے گا جب اللہ تعالیٰ حساب ہی نہیں لے گا. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، آدھا سے زیادہ دن تو یہی گزر جائے گا، حساب شروع ہی نہیں ہوگا. اللہ حساب ہی نہیں لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ غضبناک نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور بعد میں نہ کبھی ہوگا. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا کتنے وقت تک. پھر آپ سر اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا پھر آپ
کی صفات قبول کی جائے گی اور حساب کا مرحلہ شروع ہوگا، ورنہ اللہ حساب بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس پہنچ گئے تو حساب بھی ہو گیا تاکہ فٹافٹ ہو جائے۔ آدمی اپنے ہی پسینوں سے، اپنے ہی حالات سے بالکل تنگ آ جائے گا، ایسا ہوگا۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر، اور سورج سر پہ سوار ہوگا، جسم پہ کوئی کپڑے نہیں ہوں گے، جوتے چپل نہیں ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوگا، کوئی آگے پیچھے نہیں، کوئی سہارا نہیں، اور اس پر بھی حساب کتاب بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ منوقشا ادیبا، جس سے مناقشہ کر لیا گیا، جس کو پھنسا دیا گیا، وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی جس سے پوچھ لیا گیا تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر بڑا مہربان ہوگا۔ اہل ایمان پر جو اللہ کے لیے زندگی گزارنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے یہ کیا، بندہ کہے گا ہاں، اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا۔ لیکن جس سے یہ پوچھ لیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، وہ پھنس گیا۔ فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے کتنے ایسے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ، میں نے دنیا میں بھی اس پر پردہ ڈال رکھا تھا، وَأَغْفِرُهَا الْيَوْمَ، اور آج بھی کیا میں اس پہ پردہ ڈال دیتا ہوں۔ ابھی بیان میں کہا تھا کہ جو زیادہ تر لوگ جو ہے رکھنے کے نیچے یعنی کہ لباس کرنے کے لیے ہیں اور کم یا نیچے رکھنے کے اوپر، جی اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ رکھنے کے نیچے لباس کرتے ہیں وہ نماز کے دوران اس کو یعنی کہ اوپر کر لیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، جی پھر بعد میں پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، نماز میں صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ بالوں کو سمیٹنے سے اور کپڑوں کو سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اور سمیٹنے میں یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں، آپ اس طریقے سے موڑ رہے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ آستین چڑھا کر نماز پڑھتے ہیں، نیچے سے پینٹ موڑنا وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہے، اس لیے ایسا نہ کیا جائے۔ اور اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، اس کا تعلق کیا ہے؟ نماز سے نہیں ہے، مکمل آپ کی حیات سے ہے، آپ کی زندگی سے ہے۔ جب تک آپ بحیات ہیں، آپ کا پینٹ پاجامہ ٹکنے سے اوپر ہی ہونا چاہیے، الا ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو جائے، غفلت میں نیچے ہو جائے، مطلب ارادتاً قصداً نہیں، غفلت میں نیچے ہو گیا، پیٹ کبھی کسی کا باہر نکل آیا اور بھی اس طریقے سے غفلت سے نیچے ہو گیا، تو انشاءاللہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن ارادتاً اور قصداً جیسے ہمارا معاملہ، کیسے معلوم ہوگا ارادتاً اور قصداً ہے؟ کیونکہ ہم سلاتے ہیں، کیونکہ ہم کیا ہے؟ سلاتے ہیں، وہی ماپ ہمارا ہوتا ہے۔ تو یہ ارادتاً اور قصداً یہ بڑا جرم ہے، بہت بڑا ناسور ہے، اور سب سے بڑا معاملہ یہ کسی کو عیب نہیں لگتا، یہ کس کو گناہ نہیں لگتا ہے، کسی کو بھی کیا ہے؟ گناہ نہیں لگتا ہے۔ اور یہ کتنی روایات میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر تکبر سے لٹکاتے ہیں تو منع ہے، بغیر تکبر کے ہو تو کیا ہے؟ جائز۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری بڑی عمدہ بحث کی اس پر، روایات دونوں طرح کی، تکبر کے ساتھ وہ نہ لٹکائے تب بھی گناہ ہے، تکبر تو ہر صورت میں گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو تکبر کے ساتھ کوئی بھی کپڑا پہنا جائے، چاہے اوپر پہنا جائے یا نیچے پہنا جائے، وہ خود اپنے آپ میں جرم ہے، تکبر ہی جرم ہے۔ تو تکبر کے ساتھ اگر لٹکا رہا ہے تو ڈبل جرم ہو رہا ہے، ایک لٹکانے کا اور دوسرے تکبر کرنے، یہ اور بڑا جرم ہے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے جیسا بہت سارے لوگ ماڈرن لوگ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اگر خیلا یعنی تکبر کے ساتھ ہو۔ کتنی روایات ہے جس میں آپ نے تکبر کا ذکر ہی نہیں کیا، کتنی روایات ہیں جس میں آپ نے تکبر کا ذکر نہیں کیا، تکبر کے ساتھ ہو تو روایات کو جمع کیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، اور کہا کہ یہ مزید جرم ہو جا رہا ہے کہ لٹکانے کا اور مزید جو ہے تکبر کرنے کا۔ تو یہ ہر شخص کو اس سے بچنا چاہیے اور بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، بچنا بھی چاہیے اور بچانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں اور اب کیا کہا جائے، ماحول ہے عورتوں کے اوپر ہوتے جا رہے ہیں جبکہ ان کو نیچے رکھنا ہے، ان کے کیا ہو رہے ہیں؟ اوپر ہوتے جا رہے ہیں، اور مردوں کے نیچے ہوتے جا رہے ہیں، عورتوں کے کم ہوتے جا رہے ہیں، مردوں کے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، سب بالکل الٹا ہو رہا ہے۔ عورتیں اگر کوئی ٹکنے سے اوپر پہنتی ہیں تو یہ جرم اور غلط ہے، اور مردوں کے لیے نیچے پہننا یہ غلط ہے، ٹکنے سے اوپر ہو اور عورتوں کا ڈھکا ہوا ہو ٹکنا۔ ہاں ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اللہ بہتر جانتا کہ کتنے وقت کی عمل اس کو جہنم میں لے جائے گا، اس کی نماز کے ساتھ، اس کے روزے کے ساتھ، اس کی توحید کے ساتھ، اس کے صدقات و خیرات کے ساتھ، اس کے دیگر خیر والے اعمال کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ عمل اس کو کیا ہے؟
جہنم میں لے جاؤ اور کتنے دنوں تک وہاں رہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لٹکتا کب ہے؟ المسبل ازارہ، حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے پینٹ پجامے کو ٹکنے سے لٹکائے. تو یہ کب ہوگا؟ بیٹھنے پہ اوپر بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کا کپڑا ٹکنے سے نیچے ہے، اوپر ہے، تو جب آپ بیٹھیں گے تو اور سمٹ جائے گا، نیچے نہیں جائے گا. تو یہ اصل یہی ہے کہ ٹکنے سے نیچے آپ کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کا بیٹھنے کے وقت نیچے چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اصل اس کا معاملہ یہ ہے کہ ٹکنے سے اوپر ہونا. چلیے پھر ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.